یہ بات کہ جو انڈیا کے جو اسلامو فوبز ہیں ان کے بارے میں تو میں نے کل ایک ٹویٹ کی تھی، اور میں دوبارہ یہاں پر وہ بات کہنا چاہوں گا کہ فور دا سیک آف آرگیومنٹ، اگر انڈین مسلمز یہ کہہ رہے ہوتے نا گزشتہ 70 سال سے کہ بھائی تو ہم تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، میں فور دا سیک آف آرگیومنٹ کہہ رہا ہوں، تو میں گارنٹی بتا رہا ہوں کہ اس وقت انڈیا کے جو اسلامو فوبز ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، چونکہ ان کا جو حق اور باطل کا جو معیار ہے نا وہ یہ ہے کہ مسلمان کدھر ہے، جدھر مسلمان ہے ہمیں اس کے خلاف جانا ہے، اب چاہے وہ چیز درست ہو یا نہ ہو، ان کا اپنا کوئی اخلاقی پیمانہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری جو مورالٹی ہے وہ کیا ہے، ہم ظالم کا ساتھ دیں گے یا مظلوم کا ساتھ دیں گے، وہ ہمیشہ فرعون کے ساتھ ہوں گے سامنے اگرچہ موسیٰ ہو، اور وہ ہمیشہ نمرود کا ساتھ دیں گے سامنے اگرچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ ہمیشہ یہودیوں کا ساتھ دیں گے سامنے اگرچہ مظلوم فلسطینی ہو۔ تو اسلام و فوبیا کے اندر یہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں اور اتنے زیادہ بیمار ذہنیت کے ہو چکے ہیں کہ اخلاقیات ان کی مکمل ختم ہو چکی ہے۔ اور مفتی صاحب کے جب سے ویڈیو فلسطین پہ آ رہے ہیں تب سے کومنٹ جب ہم چیک کرتے ہیں تو کومنٹس میں جو زیادہ تر لوگ ہمیں نظر آتے ہیں وہ سناتنی ہی ہوتے ہیں۔ اس میں تو خیر کم ہے، اسے پہلے والی نہیں، اس کے بعد والی ویڈیو میں جو آج سے 2 دن پہلے آئی تھی اس میں تو آپ دیکھیں گے، وہ ویڈیو وائرل بھی تھی، اس میں آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر ہزاروں کومنٹس صرف سناتنیوں کے ہیں، اور وہ بھی اسرائیل کے سمرتھن میں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو یہی لوگ زیادہ نظر آئیں گے۔ یہاں کیا ہے، کومنٹ دیکھیں کہ جو لوگ آج حماس کا ساتھ دے رہے ہیں وہی کل پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ گویا کہ مسلمانوں کو ایک طرح سے، ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستانی بتا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہی ہے، اور ہم ان کی دھارمک پستکوں سے بھی دکھا دیں گے، اور کبھی میری ویڈیو آئے گی اس پہ کہ ہم یہ دکھائیں گے اور ثابت کریں گے کہ کوئی بھی برہمن کبھی بھی دیش بھکت نہیں ہو سکتا ہے، وہ صرف طاقت کا پجاری ہے، طاقت چاہتا ہے، طاقت کا پجاری بھی ہے اور اپنی طاقت بنائے رکھنا چاہتا ہے، وہ دوسروں کی طاقت کو سویکار نہیں کر سکتا، جیسا کہ منو نے بھی کہا ہے کہ اگر کسی چھیتر کے اندر، کسی راج کے اندر، کسی ملک کے اندر شودر کی حکومت آ جائے تو برہمن کو، اونچی جاتی کو چاہیے کہ وہ چھیتر، وہ علاقہ، وہ ملک چھوڑ کر کے چلا جائے۔ یہی بات اور بھی کتابوں کے اندر ہے۔ اسی طرح سے جو رام جی کے گرو ہیں وششٹھ، جس کے پاؤں دھو کر رام جی پیا کرتے تھے، ان کی دھرم شاستر کے اندر بھی، دھرم سوتر کے اندر، وششٹھ دھرم سوتر کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ ملیش کے دیش کے اندر کوئی بھی سناتنی، جو شاید کہ برہمن کے بارے میں کہا ہے، تو یہ بات آئی ہے کہ کسی بھی ملیش کے دیش کے اندر نہ جائے۔ تو اس طرح کی باتیں ان کے یہاں بہت سی جگہوں پہ ملتی ہے، بلکہ یہاں تک بھی آیا ہے کہ ملیش کی بھاشا نہ سیکھیں، اس سے بھی منع کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی مسلمان کے بارے میں ہے کہ جی وہ جو ہے دوسری زبان نہیں سیکھ سکتے ہیں، اس کو منع ہے، فتویٰ ہے، یہ ہے وہ، دنیا بھر کی باتیں بولتے ہیں، لیکن آج تک کسی ایک عالم کی بات نہیں دکھائی جا سکتی ہے، اور ہم اس کے دھرم شاستر سے دکھا دیں گے کہ انگریزی بھاشا سیکھنا یا کسی اور زبان کو سیکھنا پاپ ہی نہیں، مہا پاپ ہے۔ آگے چلتے ہیں، دیکھتے جائیے، جتنے بھی آپ کو کمنٹ نظر آئیں گے وہ سناتنیوں ہی کے نظر آئیں گے۔ یہ کیا ہے، آکاش کمار ہے، کبھی نہیں ہم بھارتیہ جو واستو میں بھارتیہ ہیں صحیح غلط کا فرق سمجھتے ہیں، ہم آتنکواد کا سمرتھن کبھی نہیں کرتے۔ تو یہ بھی گویا کہ حماس کو آتنکواد کر رہا ہے۔ یہ پروین ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے انڈین سپورٹ اسرائیل، یعنی کہ انڈین یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سارے سناتنی جو ہیں وہ اسی کو، اسرائیل کو سمرتھن کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی آپ کو سناتنی ملیں گے اور مفتی صاحب کی ویڈیو کے اوپر، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی طرح کی بات کرتے نظر آئیں گے، اور یہ بہت ساری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو دیکھ لیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر بھی، جو مفتی صاحب کی ویڈیو ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔
ہم کو اصل میں آج جو بات کرنی ہے وہ اس پہ کرنی تھی. بڑی خطرناک بات ہم کرنے والے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ گیا ہے. یہ ہے آشیش پاسوان 6530. یہ کیا لکھ رہا ہے کہ ہمیں جہاد کے ساتھ نہیں جانا ہے، جہادی کو صرف جہادی ہی مدد کرتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ پاسوان ہے. پاسوان جو ہے وہ آتے ہیں دلت کے اندر، ہریجن جس کو بولتے ہیں، دلت بولتے ہیں. دلت مہادلت وہ سب سے نیچ ہے، نیچ مانا جاتا ہے. ہندو دھرم کے اندر 4 جاتیاں ہیں: برہمن، چھتریہ، ویشیہ، شودر. شودر سب سے نیچ جاتی کے اندر ہے. ویسے تو دلت ہریجن وہ ہندو دھرم سے باہر ہے، لیکن یہ لوگ آج سیاسی طور پر برہمنوں نے اور ان لوگوں نے اس کو ہندو میں شامل کر لیا ہے، جبکہ دھرم شاستر کے انوسار یہ لوگ ہندو نہیں ہو سکتے ہیں. پھر بھی خیر ہم مان لیتے ہیں چلو ہندو ہے. ویسے دھارمک پستکوں کے اندر 4 ہی جاتیاں آئی ہیں. ہریجن یا دلت وغیرہ کا ذکر کہیں بھی نہیں آیا ہے، اور کہیں بھی ان کو ہندو نہیں مانا گیا ہے. تو آتے ہیں جو چوتھی جاتی ہے شودر، جو ہندو دھرم کے اندر آتی ہے. ہم 50 ثبوت دکھا سکتے ہیں کہ شودر کی تلنا کتے اور سور، بلی وغیرہ کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ کیا. کہیں کہیں تو کتوں سے بھی اور جانوروں سے بھی نیچ بتایا گیا ہے شودروں کو. میری ویڈیو آئی کبھی اس پہ، اور میری جتنی ویڈیو آئی اگر آپ دیکھیں گے تو 50 جگہوں پر یہ بات آئی ہے، اور میری کوشش ہوگی کبھی ہم سارے ثبوت کو ایک ساتھ لے کر کے آئیں گے. تو یہ تو شودر کی حالت ہو گئی ہے. جبکہ دلت یا ہریجن جو ہے وہ شودر سے بھی نیچ ہے، یعنی کہ کتے سے بھی نیچ ہے. یہی وجہ تھی کہ ایک پروفیسر تھے، وہ بھی اتہاس کے پروفیسر تھے، وہ بھی پاسوان ہی تھے اور بغل ہی کے تھے میرے. وہ بھی اسی طرح کے سنگھی اور RSS مزاج کے تھے، مسلمانوں کو دھمکی دے رہے تھے. میں نے کہا چلو آپ کی جو مرضی ہو، جو کہنا ہو کہیں مسلمان کو، لیکن آپ جس دھرم کو مانتے ہیں اس دھرم میں آپ اپنی حیثیت کتے کے پاخانے سے بہتر دکھا دیں. کتا کا جو پاخانہ ٹٹی ہوتا ہے اس سے اونچا اپنا استھان ہندو دھرم کے انوسار، ہندو شاستر کے انوسار دکھا دیں. میں آپ کی سدا ہمیشہ غلامی کروں گا، اور میں آج نہیں ساری زندگی کو آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ کبھی بھی ہمیں دکھا دیں. لیکن وہ پڑھا لکھا تھا، سمجھ گیا کہ بندہ یوں ہی نہیں ہوائی فائرنگ کر رہا ہے، یہ سب کچھ پڑھ لکھ چکا ہے تبھی بات کر رہا ہے. تو یہ بات ہے، یہ استھان ہے پاسوان کے ہندو دھرم کے اندر کہ ان کی حیثیت کتے کے پاخانے کے برابر بھی نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں جہاد کے اوپر. تو ان بے شرموں کو اتنی بھی شرم نہیں ہے. میں سارے دلتوں کی بات نہیں کرتا، بہت سارے دلت ہیں جو سمجھ گئے ہیں. یہ لوگ بکے ہوئے ہیں، برہمنوں کے پیسہ دے کر کے ایسے لوگوں کو خرید کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے. یا کچھ برہمن بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ ہم کئی کو جانتے ہیں، صرف دھوکہ دینے کے لیے نچلی ذاتی کو وہ دلت کی شکل اختیار کر کے پرچار پرسار کرتے ہیں ہندو دھرم کا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن ورنہ بڑے بڑے نیتا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے دور کے اندر جو بکے ہوئے ہیں. پیسہ، دولت، شہرت اور عیاشی، اس کی وجہ سے وہ لوگ حقیقت کو چھوڑے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ جو جہاد کی بات کر رہے ہیں، تو ان پاسوانوں کو بتا دوں کہ تمہیں معلوم ہے، پتہ ہے تمہیں کہ اسی دیش کے اندر کبھی تمہاری ماں بہن کو کپڑا پہننے پر ٹیکس دینا پڑتا تھا. ٹیکس کون لیتا تھا؟ برہمن لیتا تھا. تجھے معلوم ہے کہ وہ ٹیکس ختم کس نے کیا؟ اسی جہادیوں نے کیا، اور تمہیں کپڑا پہنایا. آج جو تم کپڑا پہنے ہوئے ہو، تمہاری ماں بہنیں کپڑا پہنی ہوئی ہے، اپنی عزت چھپائی ہوئی ہے، اپنے استن کو چھپائی ہوئی ہے، وہ انہی جہادیوں کی وجہ سے ہے. اگر یہ جہادی نہ ہوتے ہندوستان کے اندر تو آج بھی تمہاری حیثیت کتے اور سور سے بہتر نہیں ہوتی. آج بھی تمہاری حیثیت کتے اور سور سے زیادہ گری ہوئی ہوتی اگر یہ مسلمان اس دیش کے اندر نہ ہوتے، تو یہ جہادی اس دیش کے اندر نہ ہوتے. یہی وہ جہادی ہے جس نے تمہیں انسان بنایا، انسان بنا کر چلنا پھرنا، بولنا سیکھنا سکھایا، سب کچھ سکھایا تمہیں. تو تم تو وہ لوگ ہو جو برہمنوں کی غلامی کے اندر اس طرح سے ڈوبے ہوئے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم انسان ہو یا جانور ہو. بات بہت لمبی ہے، میری ویڈیو آتی ہی رہے گی اسی کے اوپر. بس بات یہ ہے کہ اب ہم
زیادہ کو کیا بولیں، بات اپنی ختم کرتے ہیں، جتنی بات آ گئی وہ کافی تھی۔